الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. قال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل أما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا حمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات الکرام، میرے بزرگ اور دوستوں، عالمات، فاضلات اور میری ماں بہنوں، آج الحمدللہ جامعہ میں مدرسے باڑی میاں کے گاؤں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر مشتمل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مکمل ہو رہی. ایک زمانہ تھا ختم بخاری کے لیے سفر کر کے دور دراز جگہوں پر بڑے بڑے مدرسوں میں پہنچنا پڑتا تھا، اور یہ نعمت ہر جگہ نہیں ملتی تھی. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو نعمت لے کر آیا ہوں علم اور فضل کی اور روحانیت کی، اس کی مثال بارش کی طرح ہے. بارش شروع میں بہت برستی ہے، پھر بیچ میں کم ہو جاتی ہے، پھر آخر میں خوب برستی ہے اور پھر بند ہو جاتی ہے. اب پتہ نہیں چلتا کہ پہلے زیادہ برستی ہے یا بعد میں، لیکن بیچ میں اس میں وقفہ آ جاتا ہے. پھر آخر میں جب برس جاتی ہے تو بادل خالی ہو جاتے ہیں، آسمان صاف ہو جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے. فرمایا کہ میرے لایا ہوا دین، میرے لایا ہوا علم، میرے لائے ہوئے اعمال، ایمان، اس کی مثال بارش کی طرح ہے کہ اول زمانے میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اول زمانے میں خوب برسی، پھر بیچ میں کم ہو گئی اور آخری زمانے میں پھر خوب برسے گی. یہ وہ زمانہ شروع ہو چکا ہے. پھر رسول اللہ کی وہ بارش دوبارہ برسنا شروع ہو گئی. الحمدللہ پوری دنیا کے طول و عرض پر، پوری دنیا کی، ادھر پاکستان میں پورے عالم میں ایک عجیب تبدیلی ہے. آج سے 20 سال 25 سال 30 سال پیچھے چلے گئے ہم، ہمیں دنیا میں نہ مدرسے نظر آتے ہیں، نہ مسجدیں نظر آتی ہیں، نہ تبلیغی مرکز نظر آتے ہیں.
نہ ہمیں جہاد کی ایسی تنظیمیں اور کوششیں نظر آتی ہیں۔ اللہ راجو لیکن آج الحمدللہ پورے عالم میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے، خواہ وہ افریقہ کا جنگل ہو، امریکہ لندن ہو، درمیانی ملک ہو، عرب و عجم ہو، جہاں دینی مدارس نہ ہو، مساجد نہ ہو، خانقاہیں نہ ہو، تبلیغی مرکز نہ ہو۔ آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس بات کا چند سال پہلے تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کے چھوٹے سے گاؤں میں بخاری شریف بھی پڑھائی جائے گی۔ آج بخاری شریف مکمل ہو رہی ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے سامنے عالم کی روح کھل جائے کہ کس طرح فرشتوں کا آنا جانا ان جگہوں پر ہوتا ہے جہاں قرآن حدیث پڑھا جاتا ہے، تو آپ حیران ہو جائے کہ پورا نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں میرا کلمہ داخل نہیں ہوگا۔ ماننے والے عزت پائیں گے، نہ ماننے والے ذلت کا شکار ہوں گے۔ آج الحمدللہ پورے عالم میں ایک کروٹ لے رہا ہے، اسلام بڑھ رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے مر جانے سے میرے اور آپ کے مر جانے کا نام اسلام کا ختم ہونا نہیں ہے۔ صحابہ سے بڑی قیمتی کوئی نہیں تھی، وہ دنیا سے چلے گئے، اسلام ترقی کی، فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن اسلام نے ترقی کی، اس لیے کہ اسلام بڑھنے کے لیے آیا۔ ہاں ایک جب وقت آ جائے گا، اب اللہ تعالیٰ دیکھیں گے جب کوئی بھی ایمان والا نہیں رہا تو پھر قیامت آ جائے گی، اس عالم کو باقی نہیں رکھیں گے۔ تو یہ بخاری شریف کی کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 16 سال میں کتاب لکھی ہے اور 7374 احادیث اس میں جمع کی ہیں، 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی، ان میں سے اختصار کر کے روایات لائے ہیں۔ امام بخاری کی اخلاص اور تقویٰ تھا اور محنت تھی، اللہ نے اس کو قبول کیا۔ آج 1200-1300 سال ہو گئے امام بخاری کی کتاب پڑھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس وقت تک عالمہ اور عالم کی سند نہیں دی جاتی جب تک امام بخاری کی کتاب نہ پڑھ لیں۔ اس لیے اس کا سبق آخر میں پڑھایا جاتا ہے برکت کے لیے، اور اس کے بعد ہی دستار بندی ہوتی ہے، اس کے بعد ردا پوشی ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ پوری ہو جاتی تب مطلب یہ ہے کہ اب یہ عالم بن چکا ہے، عالمہ بن چکی ہے، اب اس کو اس بات کی سند اور شہادت دی جائے گی کہ آگے دین کی خدمت کر سکتا ہے اور دین کی خدمت کر سکتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جو ہے اس کو انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا ہے، نیت درست کرنے کی تلقین کی ہے کہ نیت صحیح کرو ہر کام میں۔ اس کے بعد ایمان کا ذکر کیا ہے کہ ایمان بھی لاؤ، اخلاص کے ساتھ لاؤ، منافق نہ بنو، کیونکہ ایمان بھی جو 2 نمبر ایمان لاتے ہیں ان کو قرآن مجید نے کہا وہ منافقین ہیں۔ اس کے بعد اعمال کو ذکر کیا ہے کہ یہ نیکیاں کرنی ہیں جو اللہ رسول نے بیان کی ہیں اور اللہ کو یہ پسند ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس سے ہم یہ پہچان سکیں کہ اللہ تعالیٰ کس پر خوش ہے۔ صرف رسول اللہ کی ذات ہے جو بتا سکتی ہے کہ کون سے کام سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور کون سے ناراض ہوتے ہیں، آپ کی ذات ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہ انسانی تقاضوں میں تمہاری طرح ہوں، لیکن یوحی الی، لیکن میرے پاس وحی آتی ہے، اور وحی کو برداشت کرنا اور وحی کو اللہ تعالیٰ سے لینا، یہ تو پہاڑ میں بھی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ وحی کا بوجھ اٹھا سکے۔ اس لیے اللہ نے پیغمبر کو اتنی طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی وحی کو لیتا ہے۔ حمزہ کتنے بڑے انسان تھے، پیغمبر السلام کے چچا ہے، کتنے بہادر تھے، سید الشہداء کہلائے۔ پیغمبر السلام سے ایک بار عرض کیا کہ میں جبریل السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں،
میں نے فرمایا چچا جان آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ جو اسلام کو نہیں دیکھ سکا کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہا ٹھیک ہے۔ یہ مکہ شریف کا واقعہ ہے۔ تو ایک بار جب السلام آئے حتیم کعبہ پر، حتیم کعبہ وہ جو دیوار ہے کعبہ کی، بہت سے حاجیوں نے وہاں جا کر نماز بھی پڑھی ہوگی اندر، اور سنت بھی ہے، پیغمبر السلام نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی تو ہماری اماں عائشہ نے رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی اندر نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ دروازہ کھولنا، سیڑھی چڑھنا، تانے حتیم میں لے گئے، کہا کہ عائشہ تو یہاں پڑھ لے نماز، یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے، یہاں نماز پڑھنا اندر پڑھنا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے آسانیاں ہو گئی، وہاں نماز پڑھنے رسول اللہ کی سنت پوری ہو جاتی۔ یہ اماں عائشہ کی وجہ سے ہو گیا۔ اماں عائشہ کے بہت احسانات ہیں، سوالات کرتی تھیں کیونکہ پیغمبر اسلام کی اس کی محبوب بیوی تھی، بے تکلفی تھی، تو آپ ناز سے کہہ دیتی تھی اور رسول اللہ پوری فرما دیتے تھے، اور ہمارے لیے راستہ کھل گیا۔ تو خیر حتیم پر آ کر کھڑے ہو گئے وسلم سے وہی کی بات ہو رہی۔ آنے مراد چچا جان آئیے جبرائیل کو دیکھیں، یہ حتیم پر کھڑے ہیں، کہتے ہیں ان کے پاؤں پر صرف نظر پڑی، پاؤں پر اس کی جو انوارات تھے، اس کی جو تجلی تھی، اس کا جو کہ پاؤں پر جو نظر پڑی تو بے ہوش ہو گئے۔ ابھی اوپر چہرہ تو دیکھا بھی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرشتے کو دیکھنا اور فرشتے سے وحی لینا اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا یہ پیغمبر کا جگر ہوتا ہے، عام انسان کی بس میں نہیں۔ تو خیر تو امام بخاری انما الاعمال بالنیات سے شروع کیا ہے کہ نیتیں درست کرو، اور پھر جو عمل کرو وہ کرو جو اللہ رسول نے بتایا، اپنی مرضی نہ ہو، اپنی مرضی کرو گے دین میں تو بدعت بن جائے گا۔ وہ کرو اللہ نے کیسے کہا، رسول اللہ نے کیسے فرمایا، وہ اس کو ویسے کرو۔ نماز پڑھنی ہے رسول اللہ سے پوچھو کیسے نماز پڑھے، قرآن نے کہا نماز پڑھو، کیسے پڑھنی رسول اللہ نے بتایا، میں بتاتا ہوں کیسے نماز پڑھنی۔ زکوٰۃ دینی ہے پیغمبر فرمایا، میں بتاتا ہوں کیسے زکوٰۃ دینی ہے، عشر کیسے دینا ہے، جانور کی زکوٰۃ کیسے دینی، روزے کیسے رکھنے، حج کیسے کرنا ہے، یہ تفصیلات اللہ کے نبی نے بتائی۔ جس میں اپنی مرضی اور عقل کو نہ اڑاؤ، نہ تمہاری عقل نہیں چلے گی نہ ایمان چلے گا۔ زندگی بسر کرنا عقل کا کام نہیں ہے، ایمان کا کام ہے۔ ایمان یاد سے دیکھو، عقل کو پیچھے رکھو، ایمان کو آگے رکھو۔ عقل کی مثال آگ کی طرح ہے اور شریعت کی مثال اس روشنی کی طرح ہے۔ اگر یہ روشنی نہ ہو تو آگ کام نہیں کرتی، غلط کرے گی، ادھر ٹھوکر لگوائے گی، ادھر ٹھوکر لگوائے گی، سر بھی توڑے گی اور گٹے جو ہے نا وہ انسان کی گھٹنے اور ٹخنے بھی ٹوٹے گی، ہاتھ پاؤں بھی جب وہ ٹوٹے گی۔ اور اگر روشنی ہوگی تو ہماری آنکھ صحیح کام کرے گی اور ہم منزل پر پہنچ جائیں گی۔ یہ عقل اندر کی آنکھ ہے اور اس کی روشنی شریعت مطہرہ ہے۔ جب تک شریعت کی روشنی میں عقل کو چلاؤ گے منزل پر پہنچ جاؤ گے، ورنہ تم ٹھوکرے کھاؤ گے۔ بڑوں نے ٹھوکرے کھائے، ارسطو جیسے ٹھوکرے کھا گئے، افلاطون جیسے ٹھوکرے، بڑی عقل تھی اس کے پاس، لیکن نہ خدا کو سمجھ سکے نہ اللہ کے احکام کو سمجھ سکے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا، اس عالم میں گم ہو کر رہ گئے۔ یہ عالم کیسا ہے، کیا ہے؟ لیکن مومن کو پتا ہے سب بنانے والا اس کے پیچھے رب السماوات والارض۔ جب اس کو یہ دل میں بات مطمئن ہو جاتا ہے، یہ سب نظام چلا مولا کی ذات، جو نہیں مانتے پریشان ہے کیسے چل رہا ہے، سمجھ نہیں آتی ان کو کیسے چل رہا ہے، کیا خود چل رہا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آج خود تو چھوٹی سی چیز ادھر سے ادھر نہیں رکھی جاتی، آج خود تو چھوٹی سی چیز۔ ایک آدمی تھا جو اللہ تعالیٰ کا منکر تھا، ایک بزرگ کے پاس چلا گیا، اللہ والا مجذوب بزرگ تھا، مجذوب بزرگ، لیکن لوگ ایسے سیدھے سادھے بزرگوں کو تانگ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، ان کے بزرگوں کو کہنے لگے کیوں، یہ اتنا بڑا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ تو خود بخود ہی چل رہا ہے، خود بخود چل رہا ہے، خود سورج نکلتا ہے، کوئی نکالنے والا نہیں ہے، خود چاند نکلتا ہے، خود سب کچھ ہے۔ تو ان کے پاس ڈنڈا پڑا تھا، ڈنڈا، تو انہوں نے زور سے ان کے ساتھ میں مارا اس سے،
سر پہ. تھوڑا غصے ہو گیا کہ آپ عجیب بدتمیز بڑا بزرگ بنے پھرتے، بجائے اس کے کہ آپ مجھے دلائل سے جواب دیں، میرے سر پہ آپ نے ڈنڈا مار دیا اور کہا میں نے تھوڑی مارا ہے، خود لگا. میری بات سمجھ آ رہی؟ میں نے تھوڑی مارا، خود لگا. خود کیسے لگ گیا؟ آپ نے مارا ہے. کبھی میں نے نہیں مارا، بلکہ آپ کے سر نے کھینچا اور ڈنڈا کھینچ گیا. شکر کرو ہلکا کھینچا ہے، زیادہ زور سے کھینچا ہوتا تو تم بے ہوش بھی ہو جاتے. انہوں نے کہا بدبخت، یہ ڈنڈا تو اٹھ کے تیرے سر پہ لگ نہیں سکتا بغیر مارنے والے کی، اور اتنا بڑا کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے چلتا ہے. ارض و سما کیسے ہیں معلق، نہ کوئی سطوح اور نہ کوئی تھم، پورا عالم ہے بے کالم، باہر میرے رب العالم، باہر میرے رب العالم. اس لیے امام بخاری نے کہا کہ سب سے پہلے تو اپنی نیت ٹھیک کرو. آپ عمل کیوں کر رہے ہو؟ مدرسہ کیوں بنایا؟ کیوں پڑھاتے ہو؟ کیوں چندہ دیتے ہو؟ کیوں اس اجتماع کو رکھا؟ کیوں کھیتی باڑی کرتے ہو؟ کیوں دکانداری کرتے ہو؟ کیوں بیوی بچوں کو پالتے ہو؟ ہر جگہ سوچو تمہاری نیت کیا ہے. تمہاری نیت خیر کی ہے تو اس پر ثمرہ اچھا مرتب ہوگا. تمہاری نیت شر کی ہے، ثمرہ خراب ہوگا. چاہے تم کتنی اچھی شکل کا کام کر لو، لیکن اس میں سے گندگی نکلے گی، اس میں سے برائی آئے گی، کیونکہ تم نے بیج جو ڈالا ہے وہ غلط بیج ڈالا ہے. آپ تو گاؤں کے لوگ ہو، آپ کو پتا ہے بیج کی کتنی قیمت ہے. بیج عام اس سے اتنا مہنگا ملتا ہے. کیوں کہ جی اچھا بیج ہوگا اچھی فصل آئے گی. یاد رکھو نیت بھی نوا سے ہے. نوا کہتے کھجور کی گٹھلی کو، اس نے فرمایا جیسی گٹھلی لگاؤ گے ویسے اس میں سے پھل آئے گا، ویسا درخت نکلے گا. انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث لے کر آئے کہ دیکھو جو تم بیج لگا رہے ہو کسی عمل کے لیے، اس بیج کو سوچو کہ اس بیج میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے یا نہیں. رضا کا مسالہ لگا ہوا ہے یا نہیں؟ بیج کو مسالہ لگاتے نا یار، یہ کیوں لگاتے ہو؟ حضرت صاحب کانوں نہیں پتا، یہ مسالہ نہ لگے نا کیڑا کھا جاتا ہے. اچھا عمل پر بھی جب تک اللہ کی رضا کا مسالہ نہیں لگائے گا، ریاکاری کھا جائے گی، نفاق کھا جائے گا، کبر کھا جائے گا. ایسی چیزیں تیرے عمل کو کھا جائیں گی. قیامت کے دن جب جائے گا، جو امام بخاری آخر میں را رہے وزن اعمال، اس کا کوئی وزن نہیں نکلے گا. عمل تو بہت بڑا کر کے آیا تھا اور کچھ نہ نکلا. کہا کہ بھائی وہ تو ریاکاری کھا گئی کیونکہ دنیا داری کے لیے تو نے کیا تھا، اگر مولا کے لیے کیا ہوتا تو محفوظ ہوتا. جب بیج ہی محفوظ نہیں ہے تو بتاؤ عمل کیسے محفوظ، کیسے عمل اس میں سے اچھا نکلا؟ مجھے بتائیے. بیج کو محفوظ کرنے کے لیے کتنی محنت. تو نیت کا معنی بیج ہے جو دل میں اگتا ہے. پہلے دل میں بیج اگتا ہے، پھر عمل آتا ہے، پھر ہاتھ عمل کرے گا، زبان عمل کرے گی، آنکھ عمل کرے گی، پاؤں عمل کرے گی. آپ نے نیت کی کہ آج ہم نے جلسے میں جانا ہے، بخاری شریف کا جلسہ ہے، وہاں جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، طالب علم طالبات کا حوصلہ افزائی دین کے کام میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا. اچھی نیتوں کے ساتھ آئے. ابھی عمل شروع ہو چکا ہے، اب عمل ہونے کے بعد اب اللہ کے خزانے میں جمع ہو جائے گا، اور قیامت کے دن جو امام بخاری آخر باب لا رہے ہیں اب پھر اس کو تولا جائے گا، اس کا وزن نکلے گا، کیونکہ تم نے بیج اچھا ڈالا تھا اور سنت کے مطابق تم نے اس عمل کو کیا جو امام بخاری پوری 7374 حدیث رسول اللہ کے اعمال کی لائے ہیں. اس کے بعد آخر فرمائے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے قیامت کے دن ہم ان اعمال کو تولیں گے جو تم نے ہمارے لیے کیے یا غیروں کے لیے کیے. وہاں جا کر نکلے گا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَفِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے بدن جو ہے وہ وزنی ہو جائیں گی نیکیاں، فرمایا وہ عیش میں ہوں گے اپنی مرضی کے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ کو پتہ ما ادراک ما ہی، وہ کیا ہے؟ حاویہ، نار حامیہ، آگ ہے گرم. آگ تو گرم ہوتی ہے. اللہ فرمایا کہ نہیں، اس کی گرمی تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ایسی آگ ہے جو گرم ہے.
یہ گرمی نہ سمجھو جو تم دنیا کی آگ کی سمجھتے ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 70 بار جہنم کی آگ کو پانی میں سے گزارا گیا، اللہ نے ہمیں یہ آگ دی ہے 70 بار۔ یہ جو آگ ہے 70 بار ٹھنڈی کر کے پھر ہمیں دی گئی تاکہ ہم دنیا کے اندر اپنا کام کاج چلا سکیں، ورنہ جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ، اس سے زیادہ سخت تیز ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ لوہے کو پگھلانے کے لیے یہی آگ کو تھوڑی سی اس کی پاور بڑھاتے ہیں، لوہا پانی بن جاتا ہے، بالکل پتھر پانی بن جاتا ہے۔ تو 70 گنا زیادہ آگ میں کیا حال ہوگا؟ اما من خفت موازینہ۔ اس لیے امام بخاری سب سے آخر میں وزن اعمال لائے کہ دیکھو نیت کی پھر عمل کیا، اب عمل کے بعد نتیجہ بالکل آخر میں اعمال کا، بس اس کے بعد کم ختم۔ شروع نیت سے ہوا، پھر ہم نے زندگی بسر کی، پھر قبر میں چلے گئے، پھر حشر میں آ گئے، عصر سے مغرب کے درمیان ترازو لگایا جائے گا اور تول لگے گا، دائیں پڑھنے میں نیکیاں، بائیں میں برائیاں ہوں گی، تولا جائے گا۔ اس کے بعد جس کے وزن بڑھ جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی، وزنی ہو جائے گا، پڑھ رہا جنت میں چلا جائے گا، جس کا ہلکا ہو جائے گا جہنم میں بھیج۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے آخر میں وزن اعمال لائے، ونزل الموازین قسط الیوم، اور ان لوگوں کا علاج بھی کیا جو عقل چلاتے ہیں کہ اللہ کو وزن کیا، تو اللہ کو تو پتا ہے، اللہ کو پتا ہے، لیکن انصاف کا اظہار کرنا ہے، انصاف کا اظہار کرنا ہے۔ یہ دیکھو انصاف دیکھو، ہم نے کوئی کسی پر ظلم نہیں کیا، خود دیکھ لو اپنی آنکھ سے، تو ہم نے جو نیکیاں کی تھی یہ دیکھو، تم نے یہ نہیں کہ ہاں یہ ہم نے کی تھی، برائیاں کی تھی یہ دیکھو یہ تمہاری برائیاں، اب تول لگا، اب تول رہا ہے، تاکہ بندہ کوئی نہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے فیصلے کر دیے۔ اب مجھے بتاؤ کوئی شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اپنے علم پر یا دلائل سنتا ہے، دلائل سنتا ہے، ہاں بھی بلاؤ بھائی، مدعے بھی اپنے دلائل دے، مدعا بھی دلائل دے، دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، ورنہ کہا جی مجھے ذاتی پرسنل مجھے علم ہے، کبھی فیصلہ نہیں کر، اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اظہار عدل کے لیے لگائے، ورنہ اللہ کو تو علم ہے، لیکن اظہار عدل کے لیے دیکھو یہ ہمارا انصاف ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ آپ نے اللہ خود ہی فیصلہ کر دیا، شاید یوں ہوتا وہ ہوتا، یہ دیکھو یہ تمہاری نیکیاں تھی۔ اگر کسی نے نیکی کی اور پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے، اللہ فرمائے تو نے نیکی کس لیے کی تھی، تجھے پتا ہے نا، تو نے دنیا داری کے لیے میری بابا ہو جائے، بابا ہو گئی دنیا میں، بابا ہو گئی، یہاں تو کچھ نہیں ہے۔ اگر میرے لیے کی ہوتی تو چھوٹی سی نیکی بھی یہاں بڑی ہو جاتی، کیونکہ میرا نام ساتھ لگا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، ہر وہ نیکی جو اللہ کے لیے ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کا نام ہے، تو جب اللہ کا نام ہوتا ہے تو جب وہ نیکی پڑھنے میں ڈالی جائے گی تو ساتھ اللہ کا نام بھی ہوگا، تو کیسے نہیں جھک جائے گا۔ چنانچہ داؤد السلام جب بے ہوش ہو گئے ترازو کو دیکھ کر اور کہا کہ اللہ اس پڑھنے کو جس میں 7 آسمان زمین آ سکتے اس کو کون بھرے گا؟ اللہ فرمایا داؤد اگر میں خوش ہو جاؤں تو ایک کھجور جو میرے رستے میں بندہ دیتا ہے اس کو میں اتنی بڑی کر دیتا ہوں تو وہ اکیلی کھجور ہی پورا پڑھنا بھر دے گی۔ اب اندازہ کیجیے، میری رضا چاہیے، مجھے میری خوشی، کیونکہ میں آ گیا ساتھ۔ اب بتاؤ کوئی چھوٹی چیز کے ساتھ وزنی چیز ساتھ نہ سیکھی ہو تو ہم چھوٹی چیز کا وزن کے ساتھ وہ وزنی چیز اپنا وزن دکھائے گی، اور اللہ کے نام سے بڑھ کر وزن کس کا ہے؟ اللہ سے نام دیا، اللہ کا نام تو کسی شے پر بھی اللہ کا نام رکھ دیا جائے، پہاڑ پر ہی تو زمین میں چلا جائے، اگر اس کا نور ظاہر ہو جائے، وزن ظاہر ہو جائے۔ اس لیے امام بخاری نزل الموازین اور آخری کہ وزن اعمال ہوگا، 70,000 ایسے انسان ہوں گے اس امت میں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں بھی بنا دے گا۔ 70,000 انسان، اور ہر 1000 کے ساتھ بھی 1000 یا 70,000 اور چلے جائیں گے، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اور میں ایسے گزر جائیں گے پل صراط سے جیسے بجلی جاتی، ہوا چلتی، تیز گھوڑا دوڑتا ہے، جو دیکھیں ہو گئے وہ گئے۔ یہ 70,000 ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ انبیاء صلاۃ والسلام کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے،
اور ان کافروں کے اعمال کا وزن بھی نہیں ہوگا جنہوں نے کفر ہی کیا ہے، برائیاں ہی کی ہیں، بدماشیاں کی ہیں، سیدھا جہنم میں، دیر نہیں لگانی، چلو ان کو بھیجو۔ 3 طبقے رہ جائیں گے۔ متقین نیکیاں بڑی بڑی ہمیشہ نیکی کرتے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ نہیں کرتے، بڑے گناہوں سے بچتے، بڑے گناہوں سے بچتے، کبائر سے، کبیرہ سے بچتے، کبیرہ، ہر وہ گناہ کبیرہ جس پر قرآن حدیث نے کوئی وعید کی ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ نیکیوں کا پڑھ رہا اور ادھر چھوٹے موٹے گناہ، یہ اما من ثقلت موازینہ، وہ فوراً پڑھ رہا نیچے چلا جائے، حکم ہو گیا جاؤ بھائی۔ دوسرے کفار جنہوں نے کوئی نیکی کی ہے، کافر نیکی کی، ماں باپ کی خدمت کی، عبادت تو کافر کی معتبر نہیں، یاد رکھو، کافر کی کوئی عبادت معتبر نہیں۔ لہذا مشرکین نے اپنے شرک کے زمانے میں جو حج کیے تھے وہ معتبر نہیں ہے۔ ہاں صلہ رحمی، لوگوں کی خدمت، کسی کے ساتھ حسن سلوک، یہ وہ نیکی رکھی جائے گی، لیکن جب کفر رکھا جائے گا تو برائی کا پڑھنا نیکی ہو جائے گا، کیونکہ کفر کے مقابلے پر کافر کی کسی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ دنیا میں دے دیتے جو دینا ہوتا ہے، یاد رکھو، کافر کو دنیا میں دے دیتے۔ جیسے جس مسلمان فوت ہو جاتے ہیں، اچانک فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے دل میں حسرتیں ہوتی، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور فوت ہو گئے، ان حسرتوں پر بھی اللہ نیکی دے دیتے مسلمان، یاد رکھو۔ اس لیے اچانک موت کو پیغمبر اسلام نے مومن کے لیے تحفہ قرار دیا ہے، کیونکہ بہت سی باتیں تھی جو اس نے پوری کرنی تھی، نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ مومن کو تو کانٹا بھی چبھ جائے تو گناہ معاف کر کے نیکی دیتے ہیں، اور دل میں حسرت رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر کیسے نیکی نہیں دیں گے۔ چنانچہ واقعہ کہتا ہے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگی، ایک ہی مسلمان پر، ایک ہی یہودی پر۔ ڈیوٹی یہ لگی کہ مسلمان نے کہا میں نے زیتون کھانا ہے، زیتون پھل ہوتا ہے، پیغمبر صاحب بہت پسند فرماتے تھے، قرآن نے اس کی بڑی تعریف کی ہے، والتین والزیتون وطور سینین، انجیر اور زیتون کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے یہاں رواج ہے، عربوں کے یہاں بہت رواج ہے، ہر کھانے میں زیتون ہوتا ہے، تیل بھی حدیث میں آتا ہے زیتون کھاؤ اور زیتون کا تیل لگاؤ، اور گھر میں زیتون رکھا ہے، کچن میں مرغی خانے میں زیتون تھا۔ فرشتے کو حکم ہوا کہ زیتون کو یہاں سے اٹھا کر کہیں دور پھینک دو، اس کی دسترس سے دور کر دو۔ یہودی مر رہا ہے، اس کی تمنا کی میں مچھلی کھانی ہے، مچھلی کا سیزن نہیں، آج کل تو سیزن ہے، اور جب سیزن نہیں ہوتا تو مچھلی ملتی نہیں۔ حکم ہوتا ہے فرشتے کو کہ سمندر سے مچھلی لے کر یہودی کے گھر میں پہنچاؤ۔ اب دونوں فرشتے اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، پہلے دربار الہی سے حکم ملتا ہے، حدیث میں آتا ہے جب حکم آتا ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں فرشتے، اللہ کی آواز سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو ہر ایک کو یاد ہوتا ہے کہ میرے ذمہ کیا کام ہے۔ پھر نیچے اترتے ایک بادل ہے جس کا نام عنان ہے، عنان، اس بادل میں مذاکرہ کرتے ہیں کہ یار آپ کو کیا کام ملا ہے، مجھے کیا کام ملا ہے، تو مذاکرہ کرتے ہیں۔ دونوں نے مذاکرہ کیا کہ یار تیری کیا ڈیوٹی لگی، کہا یار ایک مسلمان مرنے والا ہے، اس کی تمنا ہے کہ مرنے سے پہلے زیتون کھاؤں، مجھے حکم ہوا ہے کہ اس کے گھر سے زیتون کہیں اور پہنچا دو تاکہ وہ نہ کھا سکے۔ تجھے کیا حکم ملا؟ مجھے حکم ملا ہے کہ وہ یہودی جو ہے اس نے مچھلی کھانی، مچھلی ہے نہیں، مجھے حکم ملا ہے سمندر سے مچھلی نکال کر پہنچاؤ۔ تو نے کہا یار یہ عجیب ہے، مسلمان تو اللہ کو ماننے والا، یہودی تو رسول اللہ کے بھی ملک اور نبیوں کے قاتل، آج بچوں کے قاتل ہیں، معصوم خواتین اور معصوم لوگوں کے قاتل ہیں۔ ان کا کام یہی ہے، وہ نیا کام تو نہیں ہے۔ اب ان کا علاج ڈنڈا ہے، اب ڈنڈا پڑ رہا ہے نا، اب بھاگے پھر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا یہ نبیوں کے قاتل اس کی تمنا پوری کر رہے ہیں اور مسلمان جو خدا کو ماننے اور رسول اللہ کی امتی اس کی پوری نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو چل کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں، یا اگر کو فرشتے سوال کر لیتے ہیں، کیونکہ جو چیز جو مخلوق عقل رکھتی ہے وہ سوال کر سکتی ہے۔ 3 مخلوقات عقل رکھتی ہے، جنات، انسان اور فرشتے، جو سوال جواب کر سکتے ہیں۔ قرآن میں آدم السلام کے معاملے پر سوال جواب موجود، تو پہنچ گئے۔ اللہ حکمت پوچھنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کے حکم میں کوئی مسئلہ ہے، حکمت ہمیں اگر بتا دیں۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ جو یہودی ہے اس نے کوئی نیکی کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کو بدلہ دوں، میں چاہتا ہوں اس کی تمنا پوری کر دوں تاکہ مرے تو سیدھا جہنم میں اس کو پہنچا دوں۔ کہتے یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے فلانی نیکی کی تھی، میں کہوں گا تیری تمنا پوری کر دی ہم نے دنیا میں اس نیکی کے بدلے میں، سیدھا جہنم میں۔ اور اس مسلمان سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، مرنا تو اس نے ہے، زیتون کھائے تب بھی مرے گا، نہ کھائے تب بھی مرے گا۔ اب جب زیتون نہیں ملے گا تو زیتون کی حسرت پر میں اس کا گناہ معاف کر دوں گا، جب مرے گا تو سیدھا جنت میں بھیج۔ تو فرمایا کہ انبیاء صلی السلام کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ اب کفار، اب تیسرا طبقہ ہم لوگ ہیں جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی۔ نیکیوں کے پڑھنے میں نیکی رکھی جائے گی، برائی کے پڑھنے میں برائی، رتی بھر بھی اگر نیکی جائے، رتی بھر یعنی ترازو کا پلڑا اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان زمین آ جائے، لیکن تولنے پر رتی بھی تولے گا، وہ ماشا بھی تولے گا۔ یہ اللہ کے میزان کی خصوصیت ہے، ورنہ دنیا میں جس پر ٹرک تولتے ہو کلو 2 کلو نہیں تول سکتے، اور جس پر کلو 2 کلو تولتے ہو اس پر سونا رتی ماشے تولے نہیں تول سکتے۔ لیکن اللہ کا میزان عجیب ہوگا، اتنا بڑا، لیکن رتی ایک چھوٹی سی نیکی بھی بڑھ جائے گی چھوٹی سی تو وہ بھی پڑا جھکا دے گی۔ اور اگر برائیاں جھکے گی، برائیوں کا پڑا جہنم میں بھیج دیں گے، لیکن بعد میں سفارشوں سے نکال دیں گے۔ اور اگر برابر ہوگا تو ایک دیوار ہے جنت اور جہنم کے درمیان، اس دیوار پر اس کو کھڑا کر دیں گے جس کو آراف کہتے ہیں، لیکن بعد میں خاص مدت کے بعد ان کو بھی جنت میں بھیج دیں گے۔ مومن بہرحال جنت میں چلا جائے گا، جہنم میں جائے گا اپنے نالے کی وجہ سے، سب پاکی کے لیے، پاکی رگڑا دینے کے لیے، کیونکہ ناپاک جنت میں نہیں جا سکتا، ناپاک تو مسجد میں نہیں جا سکتا، مسجد میں ناپاک نہیں جا سکتا، حیض والی عورت نہیں جا سکتی، نفاس والی عورت نہیں جا سکتی، ناپاک جنبی مسجد نہیں جا سکتا، بغیر وضو کے جانا بھی مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے ٹکڑے ہیں، آئندہ جا کر ان کو جنت میں شامل ہونا ہے، تو جنت میں ناپاک کیسے جائے گا؟ لہٰذا پہلے جہنم میں بھیجیں گے فرشتوں، ذرا چنگی طرح انہوں رگڑا دیو، مانجا لاؤ، مانجا لاؤ اندہ کانجا، مانجا لگاؤ اور کانجا اتارو، اس کے گندگی اتارو، تاکہ اس کو دلہا بنا کے ہم پھر ہوروں سے شادی کرائیں۔ یعنی تھوڑی دیر بھیج دیں گے گندا مندا۔ آج بھی کسی کے جان جائے اور اس جانے میں دلہا تیاری کر کے نہ آئے تو اس کا لطر پولا ہی کریں گے نا لڑکی والے، کہ کیا یہ منہ نہ متھا جی جنت بہاڑوں نہ تھا، تو اللہ کیسے بھیجیں گے؟ جاتے ہی ہوروں کو چمڑ لو۔ اس لیے امام غزالی کہتے ہیں دنیا سے دلہا بن کے جاؤ بھائی، جہنم میں دلہا بننا آسان کام نہیں ہے، یہیں سے دلہا بن کے جاؤ، یہیں سے نیک اللہ والے بن کے جاؤ، تاکہ سیدھے ہی تمہاری ہوریں جو ہے وہ تمہیں دے دی جائے، تمہاری شادیاں ہو جائیں جاتے ہی، یہیں سے دلہا بن کے جاؤ۔ دلہا بننے کے لیے ٹائم دیا ہے، نماز سے دلہا بنو، نماز پڑھو، روزے رکھو، نیکی کرو، گناہ سے بچاؤ، یہ سارے دلہا بننے کے لیے ہے، جنتی بننے کے لیے ہے، اللہ کی ملاقات کے قابل بننے کے لیے، ورنہ پہلے جہنم میں جائے گا، وہاں سے گزر کر جنت میں جائے گا، اور وہ آسان کام نہیں ہے، پتہ نہیں کب تک پڑا رہے گا وہاں۔ تو ایک ایک دن 50-50 ہزار سال کا ہے، اگر اللہ کے 10 دن دے دو جنت میں تو کتنے دن بن جائے گی؟ 5 لاکھ سال بن جائے گی۔ اگر کہ سال کے لیے اس کو جہنم میں بھیجو تو آپ خود سوچو کتنا ہے، یہ دنیا والے تھوڑی سال دن ہے، وہاں کے الگ دن ہے، الگ وقت ہے۔
عام مدت بھی اللہ کے 1000 سال، آج کل بھی 1000 سال کے برابر ہے۔ اللہ یہاں سے زمین کے اوپر کا نظام ایک دن 1000 سال کا ہے، ایک دن 1000 سال کا، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ قرآن میں خود بیان کیا 50,000 سنہ، 50 سال کا ہے۔ تو پھر بعد میں تو یہ 3 طبقات، متقین وہ فوراً ان کی بخشش ہو جائے، جاؤ۔ کفار جہنم میں جائیں گے چاہے کتنی اس نے نیکیاں کی۔ اور تیسرے مخلصین ہیں اچھائی برائی کی۔ امام بخاری باب لا رہے ہیں نزل موازین القسط لیوم القیامہ، انصاف کے تول لگائیں گے، ورنہ ہمارا بنی آدم وقولم یوزن، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، باتیں بھی تولے گی۔ تم قرآن پڑھتے ہو، تم ذکر کرتے ہو، اچھی بات کہتے ہو، میں بیان کر رہی ہوں، یہ ساری باتیں بھی شکل بنا دی جائے گی، یہ بھی تولے گی۔ اس لیے زبان سے اچھی باتیں کیا کرو۔ امام بخاری آخری باب اور حدیث سے پہ لا رہے ہیں، اس زبان کا اچھا استعمال کرو، اس کو خراب نہ کرو، یہ بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ آرام سے تم اللہ کا نام، یہ اتنا آسان ہے، نوراب اللہ کا نام نہیں، اتنا آسان ہے۔ اگر آسان ہوتا پورا عالم لے رہا ہوتا، لیکن اللہ کا ہم پر فضل ہے، ہمیں نام چبنے کے لیے دے دیا۔ ہم لفظ اللہ کے کو اللہ کو اللہ کو مشکل ہے، اسی اللہ کے لفظ تک پہنچنے کے لیے زندگیاں گزر جاتی ہیں، اس لفظ کو زبان پر کھانے نہیں دیتے، جہنم میں چلے جاتے۔ آسان کام نہیں ہے، ہم بالکل ناقدرے ہیں۔ حقیقت کا کام، میں پوری دنیا میں چلتا پھرتا ہوں، اتنے خوبصورت لوگ، سمجھدار لوگ، عقل والے لوگ، جن کو دیکھے کہ یار اخلاق والے لوگ، لیکن ان کی زبان پر اللہ نے آن دیتے ہیں، ہم جیسوں کو اللہ دے دیا، اللہ بھائی میرا نام لے دے، چلو بھائی اللہ بڑی میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن ہمیں ٹائم نہیں ہے اللہ کا نام لینے کا، تلاوت کرنے کا۔ ہمارے لیے دروازہ کھولا ہے، ہم جاتے نہیں ہیں، دوسروں کو آنے نہیں دیتے، کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں اعمال بھی تولیں گے، تمہاری اقوال، زبان کے اعمال بھی تولیں، تم نے کیا کہا، زبان اچھی بات کی وہ نیکیاں بن کے تولیں گے۔ اس کے بعد امام بخاری کی عادت ہے قرآن مجید کے الفاظ کی تفسیر کرتا ہے کہ قسطاس لفظ قرآن میں آیا ہے، اس کا معنی عدل ہے، رومی زبان کا لفظ ہے، اور زبانوں کے الفاظ بھی قرآن میں آئے ہیں، العدل بالرومیہ۔ اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں قسط اور اقسط کا فرق بیان کر رہے ہیں کہ قسط کا معنی ظلم کرنا، اقسط کا معنی عدل کرنا۔ یہ عجیب اللہ تعالی نے عربی کی فصاحت بلاغت ہے کہ زیر و زبر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، مقسطین اللہ عادلوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اور قاسطون جو ظالم لوگ ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو قاسط مانا ظالم ہے، مقسط مانا عادل ہے، حالانکہ مادہ ایک ہی ہے دونوں کی، لیکن باپ کے بدل سے مانا تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد روایت لا رہے ہیں اشکاف سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اب امام بخاری وزن اعمال پر پہلے قرآن کی آیت لائیں کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم اعمال تولیں گے۔ اب دلیل میں حدیث لا رہے ہیں کہ دیکھو 2 کلمے ایسے ہیں جو میزان میں وزنی ہوں گے، معلوم کا میزان لگے گا جس کے اندر میرے آپ کی باتیں بھی تولی جائیں گی، وہ کہا نا باتیں تولی جائیں گی، کہا کہ تسبیح تولی جائے گی، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ تسبیح ایسی وزنی ہو جائے گی اگر اخلاص للہ یہ سے کہی ہوگی کہ ایک یہ تسبیح پورا میزان بھر دے گی، پورا ترازو بھر دے گی۔ وہ ہے کلمتان حبیبتان للرحمن، یہ خبر پہلے دی خبر مبتدا بعد میں آ رہا ہے، 2 کلمے ایسے، کلمتان کلامان، 2 کلام ایسے حبیبت الرحمن جو رحمان کو بہت محبوب ہے۔ رحمان کیوں کہا؟ اللہ کا اور بھی نام ہے، کیونکہ شان رحمت ان کو پسند کرتی ہے
اور جب رحمت کسی پر ہو جائے تو اس کا کام بن جاتا ہے. اگر رحمت کا معنی ہے اللہ بندے سے خیر کا ارادہ کرنے، رحمت کا معنی ہے اللہ بندے سے، بتاؤ اگر اللہ بندے سے خیر کا ارادہ کر لے تو اس خیر پہنچنے کو کوئی روک سکتا ہے؟ پوری دنیا جب سے ہو جائے تو خیر مل کے رہے گی. ارادت الخیر جاتی بندے سے اللہ خیر کو فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمے ہیں یہ رحمان یعنی اللہ کی شان رحمت ان دو چھوٹے سے کلمات پر جو اجر و ثواب دیتی ہے وہ جب میزان میں رکھا جائے گا اجر و ثواب تو میزان کے پڑھنے کو جھکا دے گا. خفیفتان لسان لیکن پڑھنے میں بہت آسان ہے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، چاہے آپ عربی جانتے نہیں جانتے آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. مشکل الفاظ نہیں ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہے. آپ کے اللہ میاں کرنے میں تو بہت آسانی سے پڑھ لیا ہم نے، سبحان اللہ و بحمدہ، میرے ساتھ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم نے کتنی آسانی سے پڑھ لیا. اللہ بھاری کیسے ہو گئے؟ اللہ کیسے بھاری ہو گئے؟ کہ حبیبتان للرحمان، لیکن ہمیں پیارے لگتے ہیں. جب ہمیں پیارے لگتے ہیں تو کیسے بدلے نہیں ہوں گے؟ میں نے پہلے بتایا نا کہ جب ہمیں کسی ہم خوش ہو جائیں ایک کھجور اتنی بڑی کر دیں کہ میزان کو بھر دیں. ہمیں پیارے لگتے ہیں اس لیے ثقیلتان ہے. یہ ثقیلتان اس لیے ہے کہ حبیبتان ہے، لیکن تمہارے لیے خفیفتان ہے، تمہارے لیے آسان ہے، تمہارے لیے ہلکے کہ تم نے آسانی سے پڑھ لیے. لیکن یہ تو دیکھو اللہ کو پیارے ہیں، جب اللہ کو پیارے ہیں ثقیلتان فی المیزان تو ترازو میں بہت بھاری ہو جائیں گے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا پورا ترازو بھر دیں گے کر دیں گے پورا ترازو. اب یہ کلمے اتنے زیادہ پیارے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان دو کلموں میں اللہ کی پوری تعریف ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں تین چیزیں. سب سے پہلے ان کا نام اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اس کے بعد صفات، وہ صفات جو کمی والی چیزیں ہیں ان کی اللہ سے نفی کرنی ہے، نفی النقائص کہ اللہ کھاتے نہیں ہے پیتے نہیں ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے تقاضوں سے پاک ہے. یہ نفی النقائص کہتے ہیں، ان کو صفات جلال کہتے ہیں. یہ دوسری چیز اللہ کے نام کے بعد کہ اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دو. پہلے اللہ کو تسلیم کرو کہ اللہ کی ذات پر توحید پر ایمان لاؤ، پھر اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دو، اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اس کے بعد سارے کمالات اللہ کے لیے تسلیم کرو. اللہ سارے کمالات کا تو مالک ہے، تیرے پاس کمال ہے. اگر کسی کو تو نے با کمال بنایا ہے تو تیری بھیک ہے، تیری عطا ہے، ورنہ کمال دراصل تیرے پاس ہے. علم تیرے پاس ہے، قدرت تیرے پاس ہے، حیات تیرے پاس ہے، ارادے تیرے پاس ہے. اے اللہ سما تیرے پاس ہے، بسط تیرے پاس ہے، رزق تیرے پاس ہے. جتنے بھی صفات ہیں کمالات ہیں ان پر اللہ کے لیے تسلیم کرو. یہ تین چیزیں جب جمع ہوتی ہے کہ ذات الہی پر ایمان لانا اور ان کو ہر نقص سے پاک قرار دینا اور ان کے لیے ہر کمال کو ثابت کرنا، جب تین چیزیں جمع ہو جاتی ہے یہ انسان توحید پر ہوتا ہے. اب یہ کامل توحید ہے. اب اس کے ساتھ سارے پھر عقیدے آ جاتے ہیں. پیغمبر کو ماننا، جب اللہ کو مانا تو رسول کو بھی ماننا ہوگا، کتاب کو بھی ماننا ہوگا، فرشتوں کو بھی ماننا ہوگا، ختم نبوت پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، خیر و شر کو بھی ماننا ہوگا، تقدیر کو بھی ماننا ہوگا، کتابوں کو بھی ماننا ہوگا، نبیوں کو بھی ماننا ہوگا. اب جب اللہ کی ذات کو مانا، اللہ نے جن جن کا حکم دیا ان سب کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو اللہ اور نفی النقائص اور اثبات کمالات، یہ تین چیزیں سبحان اللہ
اللہ آ گیا. سبحان کا معنی اللہ ہر عیب سے میں تجھے پاک قرار دیتا ہوں. وبحمدہ اللہ سارے کمالات میں تیرے لیے تسلیم کرتا ہوں. پہلے کو تنزیہ کہتے ہیں, دوسرے کو تحمید کہتے ہیں. تنزیہ اور تحمید ملتی ہے تو توحید بنتی ہے. تو سبحان اللہ وبحمدہ ایسا کلمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی پوری تعظیم ہے. دیکھنے میں چھوٹا سا کلمہ, لیکن رسول اللہ نے سمندر بند کر دیا اس چھوٹے سے کلمے میں. لکھتے چلے جائیں اللہ کے کمالات کو, لکھتے چلے جائیں, سمندر ختم ہو جائے, قلم ختم ہو جائے. ماں نفیدت کلمات اللہ. لیکن ہمیں کمزور ہے نا. پیغمبر اسلام جا رہے ہیں, ام المومنین حضرت جویریہ بیٹھی ہیں, تسبیح کر رہی ہیں, فجر سے بیٹھی ہیں. آپ گئے فجر کی نماز میں تو بیٹھی تھی. آپ 10 بجے آئے ہیں اشراق کے بعد, تو تب بھی بیٹھی مسلے پر. ہم نے کہا تو ابھی تک بیٹھی, 2-3 گھنٹے ہو گئے ابھی تک بیٹھی. جی کہا میں نے ایک ہی جملہ کہا, تیرے 3 گھنٹے سے زیادہ مجھے اجر مل گیا. نبی کیا کہا؟ کہ میں نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. میں نے یہ سبحان اللہ وبحمدہ کہا, اس کے ساتھ 4 چیزیں جوڑ دی. عدد خلق اللہ, تیری مخلوق کے مقدار میں سبحان اللہ کہتا ہوں. رضا نفسی, تیری رضا کے برابر میں کہتا ہوں. مداد کلمات ہی, اللہ تیرے کلمات کے جتنی سیاہی ہے اس کے برابر میں کہتا ہوں, اور تیرے عرش کے وزن کے برابر کہتا ہوں. اب میں نے جب یہ 4 جملے کہے تو اللہ نے اتنا بڑا اجر و ثواب اس ایک جملے میں میرے لکھ دیا. تو 2-3 گھنٹے میں تیری تسبیح پر اس کا نتیجہ مرتب جو میرے جملے پر ہے. یہ وہ خزانے ہیں میرے محبوب کے جو امت کو دیے ہیں. کچھ کر لو, تھوڑا بہت تو کرو نا. یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یار کچھ ہی ذکر کر لیا کرو, 5-10 بار ہی کر لیا کرو. اتنی غفلت ہے کہ مولا کا نام ہی چپنے کا ٹائم نہیں. کیا ہر وقت موبائل میں گھسے ہوئے, سیاست میں گھسے ہوئے, خبروں میں گھسے ہوئے. 2-4 بار ہی کر لیا کرو بیٹھ کر. تھوڑی سی تسبیح بھیج لیا کرو. امام بخاری تسبیح کا حدیث رہا ہے, تھوڑی تسبیح بھیج لو. قیامت کے دن یہ کام آ جائے گا. کیا پتا ایک جملے کے اوپر ہمارا میزان پورا بھر جائے, ساری چیزیں زائد ہماری ترقی کا ذریعہ بن جائے. لے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ, دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ لیکن اللہ کی قابل تعریف ہے. سبحان اللہ العظیم, پاکی بیان کر تو اللہ کی جو عظمتوں والے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ نے عظیم الشان ہمیں یہ جملہ پیغمبر مجھے امام بخاری اس پر ختم کیا سبحان اللہ والی حدیث پر. امام بخاری بڑا ہوشیار آدمی, وہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مجلس ختم کرو تو سبحان اللہ پڑھو. اس سے کیا ہوگا کہ جتنی اس مجلس میں کمی بیٹھی ہوگی وہ معاف ہو جائے گی, نیکیاں لکھی جائے گی. امام بخاری 16 سال کی مجلس ہے جس میں کتاب لکھی, 16 سال. تو آخر میں تسلیح کا حدیث رہا, اللہ ان 16 سالوں میں جو کمی بیٹھی معاف کر دے اور نیکیاں میری ثابت کر دے. اور استاد یا پورے سال پڑھاتا ہے, بے شمار کمی بیٹیاں طالب سے بھی ہوتی ہیں اور استاد سے بھی. آخر میں تسلیح کی جب حدیث پڑھتا ہے ساری غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں, نیکیاں لکھی جاتی ہیں. فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وآخر دعوانا اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت وانت بلا كما انت انك انت التواب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم اعطنا في بدنا في الامور كلها زدنا من الدنيا والآخرة. یا اللہ بخاری شریف کی تکمیل کو قبول فرما. یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما. یا اللہ اس میں کام کرنے والوں کو قبول فرما. پڑھنے والے, پڑھانے والے, پڑھنے والیاں, پڑھانے والیوں کو قبول فرما. مدرسے کے چلانے والے, مدرسے کے تعاون کرنے والوں کو قبول فرما. اس مجلس کو قبول فرما. اللہ جو طالبات اس سال
فارغ التحصیل اور ان کو دین کی خدمت کے قبول فرما، ان کے بہت اچھے نصیب فرما، بہت اچھے یا اللہ ان کو شوہر عطا فرما تاکہ وہ ان کے دین کے کام میں ان کے معاون ہو یا اللہ ایسی جگہ ان کی شادیاں فرما یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکے ہیں ان کے شوہروں کو بھی خود بھی دیندار بننے اور اپنے بچوں کو دین پر لگانے اور دین کی خدمات کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم دلوانے اور دین کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حال میں تو رحم فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ وفاق المدارس کے امتحان بھی ہو رہے ہیں، اس کے امتحان شروع ہے کتب کے ہونے والے، یا اللہ طلبہ اور طالبات کو بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما، ہمارے بچوں کو بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ امتحان کے انعقاد فرما، تمام دینی مدارس مساجد خانقاہیں دینی مراکز کی خوب حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی تزکیہ عطا فرما۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، یہود ورود اور نصارہ کو تباہ و برباد فرما، تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قدم قدم پر مدد فرما، یا اللہ قدم قدم پر مدد فرما، یا اللہ اپنے عذاب کا کوڑا یہود پر بھی ورود پر بھی نصارہ پر برسا اور ان کو یا اللہ تہہ تیز فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ انتخابات عافیت کے ساتھ انتخابات کے انعقاد فرما اور اچھے لوگوں کی حکومت لے کر آیا۔ اللہ ملک و ملت کا درد رکھنے والے حکمران ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں پریشانی دور فرما، ہماری رزق روٹی میں برکت پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ میرا آنا ان سب کا آنا قبول فرما، میزبانوں کا بلانا قبول فرما۔ یا اللہ سردی کی شدت کو کم فرما، سردی کی شدت کو کم فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارشیں میں نصیب فرما۔ یا اللہ آپ سے پر کرم کا معاملہ فرما، اب دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔